السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اس ذات مقدس پر جس کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں آج ہم 12th لیکچر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے جو حالات ہیں ہم نے اس کو پڑھا کہ سیرت پڑھنے کا مقصد کیوں ضروری ہے، سیرت کو پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا ایک پارٹ ہے۔ جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے اس کے ایمان میں شک کی گنجائش ہے کہ اس کے ایمان میں شک کیا جائے۔ آپ دنیا میں کسی کے پاس بھی، کوئی مسلمان کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے، کیونکہ اللہ کی محبت ایک یونیک ہے۔ تو مخلوق میں تو ہر مسلمان یہی کہے گا کہ ہم اپنے فیملی، اپنی جائیداد، اپنے بچوں، اپنے مال، سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس محبت کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا جائے۔ تو اس سے پہلے ہم نے 11 لیکچرز میں جو چیزیں پڑھی ہیں اس میں ہم نے آخر میں یہ دیکھا تھا کہ کس طرح زمزم کے وقت جب عبد المطلب تھے اور وہ ایک کمزور تھے، ان کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کاش کہ میرے پاس 10 اور میرے بچے ہوتے تو میں اس کو ایک اللہ کے راہ میں مطلب قربان کر دیتا، اس کو سیکریفائز کر دیتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بچے اور 6 بیٹیاں دی۔ اللہ نے اس دعا کو ان کے قبول فرمایا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر اللہ رب العزت مجھے 10 دے گا تو میں ایک کو اس میں سے قربان کر دوں گا۔ تو اب وہ وقت پورا آ گیا کہ اس منت کو پورا کیا جائے۔ تو انہوں نے سب سے جو مطلب چھوٹا ایک جو بچہ تھا، تو اب کون سا بچہ قربان ہوگا اس کے لیے انہوں نے حبل، جو ان کا جو سب سے بڑا خدا مانا جاتا تھا، اس کے پاس سے ان کا کچھ طریقہ تھا جس میں ایرو، حبل کے پاس ایرو لے کے مارنے کا۔ تو اس میں جو نام آیا کاسٹنگ لاٹس، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کاسٹنگ لاٹ جو ہم جانتے ہیں، اس میں جو نام آیا ان ناموں میں عبداللہ کا نام آیا۔ پھر دوسری بار کیا گیا تو پھر عبداللہ کا نام آیا، پھر تیسری بار کیا تو عبداللہ کا نام آیا۔ تو عبداللہ جو کہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے عبد المطلب کے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک الگ محبت تھی ان سے، تو 3 بار جب ان کا نام آیا تو ان کو لے کے عبد المطلب کعبہ کے بغل میں جاتے ہیں اور ان کو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ابو طالب جو سب سے بڑے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابا جان ہم آپ کو یہ کرنے نہیں دیں گے، اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد جو میٹرنل ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں عبداللہ کے، وہ بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اس طرح سے مارنے نہیں دیں گے۔ اور اس طرح سے اور بھی لوگ عرب کے وہاں جمع ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ اس کام کو کر گزرتے ہیں تو پھر عربوں کے یہاں ایک سنت بن جائے گا، کیونکہ آپ عرب کے لیڈر ہیں اور آپ کچھ ایسا کریں گے تو یہ ٹرینڈ بن جائے گا۔ تو پھر اور بھی لوگ اس فٹ اسٹیپ پہ چلیں گے اور پھر یہ بچوں کا قتل عام ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے پلیج کیا ہے اللہ سے، اب میں اسے کیسے نہیں توڑ سکتا، میں نہیں بریک کر سکتا ہوں، اب میں اپنے پرومس کو نہیں توڑ سکتا ہوں۔ اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ عرب اپنے پرومس میں کتنے پکے ہوا کرتے تھے، ابھی لاسٹ 2 لیکچرز میں ہم نے یہ چیز دیکھا ہے۔ تو پھر ایک ڈسپیوٹ ہو گیا کہ نہیں، لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے، اور عبد المطلب نے کہا کہ کیسے نہیں ہوگا۔ تو اب ہم اس پورے اسٹوری سے ہمیں ایک چیز پتا چلے گا کہ جو عرب تھے، جو عبد المطلب تھے، جو دادا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ان کے لوگ، وہ مشرک تھے، کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو ہم جاتے ہیں ایک وچ کے پاس، ایک کاہنہ کے پاس، جو ہمیں بتائیں گے کہ کیا اس سچویشن سے کیسے نکلا جائے۔ تو کاہنہ بولتی ہے کہ تم کل آنا، کیونکہ آج جو ہے میں اپنے جن سے آج شام میں کنسلٹ کر کے آج رات میں پھر تمہیں کل بتاؤں گی، کیونکہ آج جن نہیں ہے میرا۔ تو پھر کل جاتے ہیں، کل جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک اس پورے پروسیس سے نکلنے کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ بلڈ منی دینا ہوگا، خون دیا۔
تو بولے کتنا دیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ 10 کیمل. تو اب ایک لاٹ بنایا گیا کہ جتنے میں 10 کیمل اور عبداللہ کا نام. اگر 10 کیمل آ جاتا ہے تو 10 کیمل کو سیکریفائس کیا جائے گا. اگر عبداللہ کا نام آتا ہے تو پھر سے وہ لاٹ پروسیس کنٹینیوس کرتے جانا ہے. تو ایسے وہ پروسیس کنٹینیو ہوتے گیا 100 کیمل تک آیا کہ 100 کیمل کے بعد پھر عبداللہ کا نام نہیں آیا. تو اس سے یہ ہوا کہ 100 کیمل اب قربان کر دیا جائے اور قربان تاکہ عبداللہ کو اب وہ جو قسم سے اس سے باہر نکلنا جائے. تو اب 100 کیمل کو قربان کیا گیا اور اس کے بعد تمام لوگوں کو پورے عرب میں مطلب مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پرندوں میں سب جگہ اس کو کھلایا گیا اور بہت ایک فیسٹ بہت بڑا ایک دعوت ہوا. اب ایک یہاں سے سمجھنا ایک چیز ہے کہ جب کوئی سیکریفائس کے بدلے میں کوئی چیز ملتی ہے ہمیں, مطلب جب کوئی انسان سیکریفائس کے بدلے میں ملتا ہے, جب کوئی بھی چیز ہمیں بہت قربانی دینے کے بعد ملتی ہے تو اس کی محبت دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے. یا کوئی چیز بہت آسانی سے مل جاتی ہے تو اس کی محبت اس اعتبار سے نہیں ہوتی ہے کہ جس اعتبار سے ہونی تھی, لیکن جو بہت زیادہ سیکریفائس کے بعد ہوتی ہے اس کی ایک محبت ہوتی ہے بہت زیادہ. اسی وجہ سے عبداللہ جو سب سے مطلب ینگر سن تھے ان کی محبت بہت زیادہ تھی. مطلب ان کے لیے ان کے چچا مطلب ان کے باپ عبد المطلب اور ان کے بھائی ابو طالب ان کے لیے عبداللہ کے لیے بہت محبت تھی. اور اسی سیکریفائس کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ میں جو کہ اس کے معنی کو کئی اسکالرس نے صحیح کہا ہے, کچھ نے اس کے روایت کو ضعیف کہا ہے کہ میں ان دو سیکریفائز ونس کا مطلب بیٹا ہوں, ایک اسماعیل اور دوسرا عبداللہ. تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو چیز سیکریفائز کے بعد ملتی ہے, سیکریفائز ہونے کے بعد, تو اس کی قدر و قیمت انسان کے آنکھ میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کے نظر میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اسی طرح عبداللہ کی قدر و قیمت بہت زیادہ تھی ان کے والد کے نظر میں. اب روایت میں کہ 24 سال جب عمر ہوتا ہے عبداللہ کا تو ان کے والد ان کے نکاح کے لیے ان سے پوچھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا بیٹا بہت دل کے عزیز ہے, ان کے بہت قریب ہے, سیکریفائز کے بعد ملا ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو نکاح ہو وہ ایسے جگہ ہو جو سب سے آنر مطلب سب سے اچھا خاندان ہو پورے کے پورے عرب میں, جو سب سے پائس ان دا سینس کہ سب سے آنریبل خاندان ہو, مطلب اونچا گھرانہ جس کو کہتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی ایسے ہی کسی سے نکاح ان کا ہو جائے. تو جب یہ بات طے پائی گئی کہ سب سے اچھا خاندان کون ہے اور سب سے اچھی لڑکی کون ہے عزت کے اعتبار سے, تو یہ پتا چلا کہ قریش میں ایک آمینہ ہے, لوگوں نے ریکمینڈ کیا آمینہ, وہ سب سے لائل ہے, سب سے انٹیلیجنٹ ہے اور آنریبل وومن ہے قریش کی. تو عبد المطلب نے قریش آمینہ کے والد صاحب جن کا نام وہب تھا ان سے بات کیا, اور وہب سے بات کیا, اور بات کرنے کے بعد ان دونوں کا جو رشتہ ہے وہ طے پایا گیا. اس کے بعد وہب عبداللہ جو ان کا رشتہ طے پایا گیا, اور رشتہ طے پانے کے بعد ان کا نکاح ہو گیا. عبداللہ جو کہ ایک ٹریڈر تھے, اور ٹریڈر کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی جو آب و ہوا تھی یا مکہ کا جو پورا انوائرمنٹ تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ کھیتی کی جا سکے, تو زیادہ تر وہاں کے جو لوگ تھے وہ ٹریڈرز تھے. تو عبداللہ بھی وہ ٹریڈر تھے اور وہ ایک بار شام گئے اسی سلسلے میں اور بہت زیادہ بیمار پڑ گئے, اور واپسی میں وہ مدینہ آتے, جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال کا تھا, عبداللہ کے ننیال کا, وہ مدینہ سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ وہاں پہ آئے اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا, اور پھر وہیں پر ان کو دفنا دیا گیا ہے, اور ان کا جو نام و نشان ہے اس قبر کا مٹا دیا گیا ہے. اور کچھ لوگ اس پہ آبجیکٹ کیے ہیں, لیکن جو حکومت تھی اس کو مٹا دی تاکہ یہاں پہ کسی طرح سے کوئی بدعت جنم نہ لے لے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعا بھی اللہ سے مانگی تھی کہ میں اپنے والد کے لیے مغفرت کروں, تو اللہ نے صاف منع کر دیا کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزٹ کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ میں وزٹ کر سکتا ہوں, تو اللہ نے اس کی اجازت دے دی. جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 25 سال تھی, 25 سال کی عمر تھی. اور تاریخ سے یہ بات میں تھوڑا اختلاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا ہو چکے تھے یا اپنی ماں کے رحم میں تھے. تو جو صحیح روایت اور سب سے مطلب میجورٹی آف اوپینین یہ ہے کہ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ماں کے رحم میں تھے, اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. اور آمینہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں, بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہیں, اور بہت سی وہ پوئمز لکھتی ہیں اپنے شوہر عبداللہ کے پریز میں, ان کے گڈ کیریکٹر کے بارے میں,
جو کہ سندن ثابت نہیں ہے لیکن ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے، ہسٹوریکل نیریشن سے یہ ثابت ہے، اور عبداللہ ایک گڈ کیریکٹر کے انسان بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں جن کا نام آمینہ ہے، وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، وہ اب اکیلے رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے ریلیٹڈ کچھ میریکلز دیکھیں گے اب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو رہے تھے، ان کے پیدا ہونے سے لے کے پیدا ہونے تک کئی میریکلز ہوئے تھے۔ کچھ صحیح حدیث سے ثابت ہیں، کچھ حسن ہیں، بہت سے من گھڑنت ہے، اور کچھ ڈفرنٹ نیشن کے نیریشن، جیسے کہ یہودیوں کے اسرائیلی روایات ہے، کرسچنز کے، ہندو کے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیدائش سے ریلیٹڈ میریکلز موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو انسیڈنٹ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یہ خود میں دا موسٹ کریٹیکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ۔ بہت سے ایسی چیزیں تھیں لیکن یہ خود میں ایک بہت ہی کریٹیکل ایونٹ رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد ایک ایسا انقلاب، ایک ایسے انسان کی پیدائش ہو رہی تھی جس کے بعد یہ پورے دنیا کا نقشہ بدل جانا تھا، پورے دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا ہو جانا تھا کہ جتنے ظلمات تھے اس کو ختم ہو جانا تھا، اور نور ہی نور ہر جگہ ہو جانا تھا، اور اللہ رب العزت اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں مطلب وہ آ رہے تھے، اور اس کے بعد رسالت کا سلسلہ شروع ہو رہا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو توحید کی دعوت وہ عام ہوتی ہے، اور کفر اور شرک کے جتنے بھی مطلب محلات ہیں وہ سب ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت کریٹیکل ایونٹ رہا ہے ہسٹری آف مین کائنڈ میں۔ کچھ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے سروس میں ایک ویٹ نرس تھی جس کا نام تھا ام ایمن یا برکہ، وہ ان کی ماں آمینہ کے ویٹ اس میں سروس میں تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت موجود تھی۔ اور ورقہ ابن نوفل وہ بھی نقل کرتے ہیں کہ آمینہ جو ہے، انہوں نے ایک میریکل، سب سے پہلا میریکل یہ بیان کیا کہ جو پریگننسی کے دوران درد ہوتا ہے، لیبر پین جس کو کہتے ہیں، آمینہ نے کہا مجھے وہ ذرہ برابر بھی نہیں ہوا، مطلب مجھے یہ بات پتا بھی نہیں چلی کہ میں پریگننٹ ہوں یا مجھے وہ درد ہو رہا ہے۔ یہ ایک میریکلز میں تھے، ایک سب سے پہلا میریکل تھا کہ کسی طرح کا کوئی پین نہیں ہوا، کیونکہ کوئی آرڈینری چائلڈ یا کوئی عام آدمی کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ دنیا اس پورے جہان کے سب سے بیسٹ آف بیسٹ کریشن، جو کریشن ہے اللہ نے جس پورے مخلوق کو بنایا اس میں سب سے بیسٹ آف بیسٹ جو ہے، بیسٹ آف مین کائنڈ ہے، ان کی پیدائش ہونی تھی۔ تو یہ پہلا میریکل یہ تھا کہ آمینہ کہتی ہیں کہ میری پریگننسی بہت ایز تھی، مجھے کسی طرح کے کوئی ہارڈ شپ میں نے فیس نہیں کیا، کسی طرح کا کوئی پین میں نے فیس نہیں کیا۔ اور ایک دوسرا روایت ہے جس کو امام احمد نے مسند امام احمد میں نقل کیا ہے، اور بہت سے علماء نے اس کو حسن کے درجے تک لایا ہے۔ وہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چین کے بارے میں پوچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، آئی ایم دا دعا آف ابراہیم علیہ السلام۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میں پیشن گوئی ہوں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم کی، کہ عیسیٰ ابن مریم نے جو اپنے ساتھیوں سے میری پیشن گوئی کی تھی، گلیڈ ٹائیڈنگز، میں وہ پیشن گوئی ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے گلیڈ ٹائیڈنگز ہوں، جو کہ انہوں نے دعا کی تھی اپنے کمپینینز کو میرے بارے میں، جو پیشن گوئی کی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، میرا بھائی محمد۔ تو یہ روایت صحیح سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، اوتھینٹک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ماں آمینہ نے ایک خواب دیکھا جب وہ پریگننٹ تھی، تو وہ ایک خواب دیکھا، یہ بھی میریکل ہے۔ وہ خواب یہ دیکھا کہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے ووم سے، میرے پیٹ سے ایک لائٹ باہر نکلتا ہے، ایک نور باہر نکلتا ہے، اور وہ نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے، وہ لائٹ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور اس وہ نور جو آسمان تک پہنچتا ہے، تو میں اہل شام جو اس وقت میں رومن امپائر ہو تھا، شام کے بڑے بڑے پیلیسز، بڑے بڑے ہاؤس کو دیکھتی ہوں، بڑے بڑے محلات کو دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ یہ ایک ڈریم ہے، اور اس میں شام کا جو ورڈ آیا ہے کہ شام کیوں، مطلب اس ڈریم میں چونکہ ان کی امی نیریٹ کر رہی ہیں کہ میرے ووم سے ایک روشنی نکلتی ہے اور وہ آسمان میں پھیل جاتا ہے، اور آسمان میں پھیلنے کے بعد میں شام کے بڑے بڑے محلات کو دیکھ رہی ہوتی ہوں۔
تو شام کیوں، اس جگہ پہ شام کیوں آیا؟ تو اس پہ ابن رجب جو فرماتے ہیں کہ اس ایونٹ پہ بتاتے ہیں کہ جو لائٹ باہر آیا تھا اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت، وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک نور آنے والا، نور سے مراد ہے کہ ایک ایسا گائیڈنس آنے والا ہے، یا نور سے مراد وہ نور نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں، یہ گائیڈنس آنے والا ہے جو پوری دنیا کو گائیڈ کرے گا، جو پوری دنیا کے لیے ایک رہبر بن کے چلے گا، جو پوری دنیا کو شرک اور کفر سے نجات دلائے گا اور یہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اسپیسیفک میں الشام کو اس لیے مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کو جو شام ہے وہ سب سے اسلام کے لیے اسلام کے لیے سب سے اسٹیبل اور سب سے ایسی جگہ بنے گا جہاں سے بڑے بڑے اسکالرز نکلیں گے، بہت ہی اسٹیبل پلیس اسلام کے لیے بنے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں جتنے بڑے بڑے علماء نکلے ہیں اس میں سب سے زیادہ اگر تعداد ہے تو وہ اہل شام میں سے۔ تو شام کا ورڈ اس لیے یہاں پہ آیا ہے، اور شام میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ دمشق کے وائٹ مینارٹ پہ ایسٹرن سائڈ میں وہ نازل ہوں گے، یہ روایت۔ اور ایک اور روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور انہیں کوئی کبھی ہارم نہیں پہنچا سکے گا۔ تو وہ گروہ کون ہوگا؟ تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ شام والے ہوں گے، جو شام میں ہوں گے۔ تو شام کے یہاں بہت ساری فضیلت ہیں۔ ایک اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں سو رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ I saw the pillar of the book، میں نے دیکھا کہ میرے سر کے نیچے سے ایک پلر آف دا بک نکل رہا ہے، اور وہ مجھے I thought کہ وہ مجھے کہیں لے جانا چاہتا ہے، تو میں اس کے پیچھے 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 اپنی نظر کو لے جا رہا ہوں، تو دیکھا کہ وہ جگہ کہاں لے جاتا ہے، وہ جگہ شام پہ لے جاتا ہے، اہل شام کے پاس۔ تو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ بے شک جو ایمان ہوگا، جب دور فتن شروع ہوگا، فتنہ کا دور جب شروع ہوگا تو ایمان شام کی طرف سمیٹ کے چلا جائے گا، مطلب ایمان شام میں چلا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور بھی جگہ نہیں رہے گا، لیکن ان جنرل جو ہے وہ اہل شام دور فتن سے محفوظ رہیں گے۔ اس کی بعد ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آخر زمانہ آئے گا، آخر زمانہ جب دور فتن کا زمانہ آئے گا اور آخر زمانہ ہوگا، تو تمہاری 3 فوجیں ہوں گی، ایک الشام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ تو ابن حوالہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے لیے کوئی نشاندہی کر دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم شام میں جانا، کیونکہ وہ اللہ کی چوزن لینڈ ہے، اللہ نے اس لینڈ کو سلیکٹ کیا ہے، اور اللہ شام میں اپنے بیسٹ آف پیپل کو جمع کرے گا۔ لیکن اگر تم وہاں نہ سکو تو تم یمن میں چلے جانا۔ تو شام کی ہم جب روایت دیکھیں گے تو شام کی بہت سی روایت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عراق، شام اور یمن کی طرف دیکھیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ان لوگوں کے، اہل شام، اہل یمن اور اہل عراق کے لوگوں کے دلوں کو اپنے بندگی کی طرف جھکا دے، مطلب ان کے دل میں اللہ رب العزت کی بندگی کو ڈال دے۔ تو اس وجہ سے وہ جو نیریشن ہم نے ابھی دیکھا کہ ایک پیٹ سے، حضرت آمنہ کے پیٹ سے ایک روشنی نکلتا ہے، اور روشنی نکلنے کے ساتھ ہی وہ پورے آسمان میں پھیل جاتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات دیکھیں، تو اس کی جو حکمت ہے، مطلب اس کا جو ایکسپلینیشن وہ یہ ہے شام کے حوالے سے۔ اس کو کئی لوگوں نے، بہت سے اسکالرز نے اس کو صحیح کہا ہے کہ یہ ایک معجزہ میں مطلب ایک میریکلز میں سے ایک میریکلز ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ ایک روشنی کا باہر نکلنا ان کے والدہ کے رحم سے۔ اس کے بعد برکہ جو ہے، جو مڈ وائف ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بات کی، ام ایمن، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب پیدائش ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدائش ہو رہی تھی تو اس وقت ایک روشنی نکلتا ہے، اور وہ روشنی پورے کے پورے کمرے کو ڈھانک لیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہے۔ وہ بھی ایک میریکل میں سے ایک میریکل ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ اس نور سے غلط مطلب لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، لیکن ہم قرآن کا جب مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے جہاں جہاں نور کا ورڈ آیا ہے وہاں سے مراد گائیڈنس ہے،
صحیح مسلم میں بھی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نور سے بھر دے، میرے اوپر بھی نور، میرے بائیں بھی نور، میرے نیچے بھی نور، میرے ہر جگہ نور. اس سے مراد گائیڈنس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے گائیڈنس کی طرح آئیں گے جو اس سرزمین میں جتنے بھی برائیاں ہوں گی، جتنے شرک اور بدعات ہوں گے، اس کو ختم کر کے لوگوں کے لیے ایک گائیڈنس پرووائڈ کریں گے اور ایک راستہ پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد ایک روایت ہے جس کو ابن اسحاق نے نقل کیا ہے، جو حسن روایت ہے، کہ یہودی جو تھے، ہم لوگوں نے سب سے شروع میں پڑھا تھا کہ یہودی یترب میں کیوں آ کے، جو اس وقت مدینہ تھا وہاں کیوں جمع ہوئے تھے. ان کی وجہ تھی کہ ان کے جو کتاب ہے تورات اور انجیل ہے، تورات ہے جو، اس میں انہوں نے کچھ انڈیکیشنز پائے تھے کہ یہی وہ جگہ ہے، حجاز کا علاقہ، جہاں پہ آخری جو نبی ہے، آخری میسنجر ہے، وہ آنے والے ہیں. تو مدینہ میں آ کے اہل یہود ہے جو آ کے بس گئے تھے، جو خیبر کے مقام پہ اور یترب کے مقام پہ ہم دیکھیں. تو ان کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے اپنے کتابوں میں یہ پایا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول آنے والے ہیں. اور حسان بن ثابت جو انصار سے تھے، انصاری تھے، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت بہترین پوئٹ تھے، پوئٹ میں ایکسیلنٹ تھے. اور جب بنو تمیم مسلمان ہونے کے لیے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں دعوت پوئٹری میں دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پوئٹری نہیں آتی ہے. انہوں نے حسان بن ثابت کو آگے کیا اور وہ ان کو دعوت دیا اور وہ اسلام قبول کیا. تو حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب میں 7-8 سال کا تھا، میں اس سمے مدینہ میں تھا، یترب میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک سال عام فیل، مطلب جو ہاتھی والا سال تھا. ہاتھی والا سال اس لیے امپورٹنٹ تھا کیونکہ وہ اپنے آپ میں بہت میریکل ایونٹ تھا. تو عرب اس سال کو ایک ایز اے مارک ٹائپ کے رکھ لیے تھے. ایسے کہتے تھے کہ اچھا ہاتھی والے سال کے 2 سال پہلے، ہاتھی والے سال کے 1 سال بعد، اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہاتھی والا سال تھا. میں نے دیکھا کہ ایک ربی گروپ آف پیپل، جو ربائز ہوتے ہیں، جو یہودی کے علماء ہوتے ہیں، وہ جمع ہوئے اور یہودیوں کو بلانا شروع کر دیے. تو سارے یہودی وہاں جمع ہوئے. تو وہ ربائز تو جو کہہ رہے تھے وہ کہ میں نے ستاروں سے انڈیکیشن دیکھا ہے کہ آخری جو رسول ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں. آخری وہ رسول کیا ہو چکے ہیں؟ پیدا ہو چکے ہیں. بعد میں جب یہ بات تھوڑا اور ریسرچ کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ عام فیل سال تھا. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہود کے جو اسکرپچرز ہیں، یا نصرانی کے جو اسکرپچرز ہیں، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں پیشن گوئی ہیں. اور یہ بھی ایک میریکلز میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکل میں ایک میریکل ہے. یہ سب اوتھینٹک ہے. انشاءاللہ ہم اوتھینٹک نیریشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور کچھ فیبریکیٹڈ بھی ہے، اس کو بھی ہم بتا دیں گے تاکہ جو فیبریکیٹڈ نیریشن پھیلا ہوا ہے وہ بھی لوگوں کے ذہن سے ہٹ جائے. تو ایک تو وہ ہو گیا جو کہ حضرت آمینہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی بھی پین نہیں ہوا، کسی طرح سے لیبر پین نہیں ہوا، کسی طرح سے کوئی مشکل نہیں آئی. دوسرا کہ جو ایک ان کے پیٹ سے ایک لائٹ نکلتا ہے اور پورے آسمان کو منور کر دیتا ہے، اور اہل شام کے جو محلات ہیں ان کی ماں خواب میں دیکھتی ہے. ایک جو کہ ام ایمن جو ویٹ نرس ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو پورا کا پورا جو کمرہ ہے وہ نور ہی نور سے بھر جاتا ہے، ہر جگہ نور، ہر جگہ، اس کے اور علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور جو روایت ہے وہ یہ کہ ان کی ماں حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں پریگننٹ تھی تو اس دوران ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کے رحم میں جو ہے وہ سید ہے اس امت کا، لیڈر آف دا امت ہے. اور جو نام اس نے تجویز کیا وہ محمد ہے. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا تھا ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ جائیں گے، کیونکہ یہ بہت یونیک نام تھا محمد. اور عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو، مطلب اپنے باپ، دادا، پردادا، ان کے عزت میں اپنا نام انہی کے نام پہ رکھتے تھے. تو آپ دیکھیں گے بہت کامن نیم ہوتا تھا ان کے اندر، جو دادا کا نام ہوتا تھا وہی پوتا کا نام ہو جاتا تھا. لیکن جب یہ نام رکھا گیا تو یہ خود میں بہت یونیک نیم تھا، اور عرب میں اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھا جاتا تھا محمد. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو ابھی ایک اور روایت ہے جو کہ ان کی ماں کہتی ہیں، اور ویٹ نرس حلیمہ جو ہے وہ ایک اور ویٹ نرس، وہ فرماتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنا ہاتھ زمین پہ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا. یہ روایت عبد الرزاق اپنے مصنف میں انہوں نے نقل کیا ہے، لیکن کچھ کلام ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ مطلب قابل قبول ہے، مقبول ہے. اس کے بعد کچھ فیبریکیٹڈ روایت یہ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختنہ ہے وہ پہلے سے ہو کے آ چکا تھا. یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. اس کو ابن جوزی نے اپنے موضوعات میں نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عبد المطلب ان کا سرکمسیژن کرتے ہیں وہ 7th ڈے آف برتھ، جو صحیح سند کے ساتھ روایت ثابت ہے.
उसके बाद एक और रिवायत यह है कि जो आमीना का मैंने बयान किया कि वो उन्होंने आमीना को आके, वो जो एंजल था, उन्होंने आमीना को कहा कि खुशखबरी दी कि तुम जो प्रेग्नेंट हो वो किसी सैयद के, मतलब जो सैयद है वो तुम्हारे पेट में है, सैयद है। और फिर उनको कुछ अज़कार भी पढ़ाया वो जो एंजल था, ताकि शैतान के शर से वो और किसी भी जलने वाले के जलन से महफूज रह सके। तो इस पे भी कई स्कॉलर्स ने इसको भी मोतबर माना है। उसके बाद दूसरे नेशन जो इजरायली रिवायात है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो पेशन गोई या जो मिरेकल्स वहां पे मौजूद है, हम उस पर भी गौर करेंगे। पर्सिया, फारस में 14 गैलरीज या बहुत बड़े उनके जो पिलर होते थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो वो आप अपने आप सब के सब टूट गए, किसरा के वो सब के सब टूट गए। सहाबा बहुत दिन के बाद जब पर्सिया जाते हैं, फारस जाते हैं, तो वहां पे लोगों ने बताया कि हमें फॉर्च्यून टेलर्स ने ये बताया था कि जो पर्सियन एम्पायर है वो 14 और राजा को देखेगी, 14 और राजा के बाद पर्सियन एम्पायर खत्म हो जाएगी। और बाद में देखा गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बाद उमर रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने में पर्सियन एम्पायर खत्म हो जाती है, और वो जो काउंट किया गया तो वो जो उमर रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जो रूलर था वो 14th रूलर था। और ये भी एक और रिवायत है पर्सियंस का, फारस का एक और रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास एक आग था जो 1000 सालों से रोशन था, लेकिन आम फील वाले साल में वो बुझ जाता है। तो उलमा तारीख ने इसको नकल किया है, और ये एक तरह से इंडिकेशन था, मेंटली प्रिपेयर करना था उन लोगों को कि तुम्हारा जो मुशरिकाना ये हुकूमत है, या जो तुम्हारा रिसालत अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद लेकर आ रहे हैं, तो तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि तुम्हारी ये जो हुकूमत है ये खत्म होने वाली है। अब शिर्क जो है इस दुनिया से खत्म होने वाला है। तो ये एक इसमें से उलमा तारीख ने एक बात यहाँ पे से निकाली है। एक और जो ड्रीम उनकी माँ आमीना ने देखा था, जिसके बारे में हमने बात किया, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के हवाले से था। मोहम्मद जो उनका नाम रखा गया था, वो जैसे हमने बयान किया कि बहुत ही यूनिक नेम था। अरबों के अंदर ये नाम नहीं था राइज कि वो इस तरह से नाम रखें। तो इस पे भी एक बात आती है कि एक नरेशन है जो कि वीक है, लेकिन ये है कि कुछ अरब जो थे वो शाम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहां पे वो जाते हैं तो वहां पे कोई प्रीस्ट होता है, वो कहता है कि लास्ट मैसेंजर तुम में से पैदा होने वाला है, जो आखिरी नबी है वो तुम में से पैदा होने वाला है, और उसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा। तो इस वजह से कुछ लोग इस चाहत में कि शायद हमारे यहाँ पैदा हो जाए, तो सम ऑफ देम उन्होंने अपने नाम का अब्दुल्ला नाम रख लिया, और कुछ लोगों ने अपने बच्चों का मोहम्मद नाम रख लिया। और मोहम्मद उस वक्त बहुत ही यूनिक नेम हुआ करता था, और आमीना जो उनकी माँ थी उनको भी नहीं पता था, तो उन्होंने भी ये नाम पहली बार सुना था उस ख्वाब में। तो वो फिर वो अब्दुल मुत्तलिब को बताती है, और अब्दुल मुत्तलिब फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखते हैं। और इसके दो बेनिफिट इब्ने कसीर और इमाम ज़हाबी ने नकल किया है। वो ये कि पहला ये है कि कोई भी अपने बच्चों का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पहले मोहम्मद नहीं रखता था। तो ये साइन ऑफ प्रॉफिटहुड में से एक है कि लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसानी से जान सके कि ये ट्रू प्रॉफिट है, इसका नाम अनकॉमन है। और दूसरा उन्होंने बयान किया कि आज से पहले अरब में से किसी ने प्रॉफिटहुड क्लेम नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि अरब बहुत शेखी बगारने वालों में से थे। अरब कहते थे कि मैं ऐसा शायर हूं कि दुनिया में कोई शायर नहीं है, मैं ऐसा शहसवार हूं कि दुनिया में कोई ऐसा शहसवार नहीं है, मैं ऐसा तीरंदाज हूं कि दुनिया में कोई ऐसा तीरंदाज नहीं। इस तरह की बड़ाई बहुत करते थे, लेकिन अरब ने कभी भी प्रॉफिटहुड के लिए क्लेम नहीं किया था, जैसा कि बाकी ये ईसाई में और यहूदी में ये चीज देखी गई थी। तो ये भी एक फैंटास्टिक था क्लेम कि पहली बार मतलब उनके यहां से प्रॉफिटहुड का क्लेम होता है, और आज से पहले कोई क्लेम नहीं करता है। एक नैरेशन है मुजाहिद जो कि ताबई हैं, बहुत बड़े ताबई हैं, जिन्होंने डायरेक्ट नॉलेज लिया है सहाबा इकराम से। वो फरमाते हैं कि इब्लीस सिर्फ 4 बार जोर जोर से चिल्ला के रोया है। उसमें से एक जबकि अल्लाह ने उस पर लानत की, दूसरा जबकि उसको जन्नत से निकाला गया, तीसरा जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए। इससे दोनों मुराद है, या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश या जब उनको रिसालत मिली है, और चौथा जबकि सूरह फातिहा नाजिल हुआ। तो ये मुजाहिद जो कि ताबी हैं और सहाबा से डायरेक्ट नॉलेज लिया। कुछ नैरेशन जो हैं वो हिंदू के किताब कल्कि अवतार में भी हैं। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय जो कि हिंदू स्कॉलर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उन्होंने एक रिसर्च पेपर में ये चीज लिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू जो स्क्रिप्चर है वो बिफोर द टाइम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि जो लास्ट अवतार है जो आने वाला है उसके कुछ साइंस दिए गए हैं हमारे उसमें, कि उसका नाम जो होगा
وہ ڈیزرٹ سے آئے گا اور اس کے والد کا جو نام ہوگا وشنو بھکت جو کہ سلیو آف اللہ ہوگا، اور اس کی ماں کا نام سمانی جو کہ جس سے مطلب ہوتا ہے پیس، آمینہ ہوں گے، اور اس کا کھانا ہوگا ڈیٹس اینڈ اولیو آئل، اور وہ بہت ہی آنرڈ کلین سے ہوگا، بنو ہاشم، اور جو خدا ہوں گے، جو ایشور ہوں گے، اس کو کیو میں ایک غار میں اس سے انسپائر ہوں گے، اور وہ ایک ایسے گھوڑے پر ٹریول کرے گا، گھوڑے جیسے اسٹرکچر کریچر پہ ٹریول کرے گا جو اس کو پورے دنیا، پورے زمین اور آسمان گھما دے گا، اور اس کو جنگوں میں ڈیوائن ہیلپ ملے گی، اور وہ منتھ کے 12ویں دن پیدا ہوگا۔ تو یہ کچھ دوسرے نیشنز جو ہیں، عیسائی اور یہودی اور ہندو، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیشن گوئیاں ہیں، وہ یہاں پہ میں نے کچھ میریکلز کے طور پہ یہاں پہ پیش کر دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے، کس دن میں ہوئی ہے، تو اس میں اختلاف ہے، کوئی بھی صحیح حدیث سندن ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی ہے۔ اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک ڈیٹ ہے جو کہ 2 ربیع اول ہے، ایک ہے جو 3 ربیع اول ہے، ایک ہے 8 آف ربیع اول، ایک ہے 9 آف ربیع اول، ایک ہے 10 آف ربیع اول، ایک ہے 12 آف ربیع اول۔ جو 2 ڈیٹ ہے جس میں زیادہ روایت پائی جاتی ہے وہ 12 اور 9 ہے، اور جس میں جو میجورٹی آف علماء ہے، وہ جمہور علماء ہے، وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع اول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن اختلاف ہے، اس میں کوئی حتمی طور پہ نہیں پتا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں بھی ایک چیز جاننی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اگر پوچھا جائے کہ عید کس دن ہوتا ہے، تو سب کہیں گے کہ 1 آف شوال۔ کسی میں اختلاف نہیں ہے، کوئی اسکالر کے اندر یہ چیز اختلاف نہیں ہے کہ 1 شوال کو ہی عید ہوتا ہے، اور جب پوچھا جائے عید الاضحیٰ کب ہوتا ہے تو سب کہیں گے 10 آف ذو الحجہ۔ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ان کا تعلق عبادات سے ہے، جس چیز کا تعلق عبادات سے ہے اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیٹ ہے اس کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، اور یہ میجر ایونٹ ہے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ ڈیٹ یا برتھ ڈے، اس چیز کا جو سیلیبریشن ہے اور اس چیز کا عربوں کے اندر نہیں تھا۔ ہم ارلی جنریشن میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی بہت زیادہ وہ نہیں تھی، بہت اہمیت نہیں تھی۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ ہم اپنے والد یا دادی یا پردادی یا پردادا کا بھی ڈیٹ آف برتھ پوچھ لے تو ان کو بھی مطلب ان کے بھی ایئرز پتہ نہیں، اس میں بھی بہت اختلاف پائے جائیں گے۔ کوئی آج بھی اتنے اچھے انداز میں کیلنڈر آنے کے بعد بھی ہمارے دادی پردادی کے اندر، وہ دادا کے اندر، وہ اس اعتبار سے آپ کو برتھ ڈیٹ نہیں مل پائے گا، کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ اب عرب کے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو یہ آنے والے ہیں، یہ کل کو چل کے بہت بڑے نبی بننے والے ہیں، تو اس وجہ سے ڈیٹ کی بہت زیادہ اس اعتبار سے ہمیں ڈفرنس آف اوپینین ملتا ہے کہ کب پیدائش ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دن کے حوالے سے، ڈے کس دن پیدا ہوئے، اس حوالے سے صحیح روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے جمعہ کے دن اور تھرسڈے کے دن۔ تو جب پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ جس دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو جمعہ ہے، منڈے کے دن ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو ڈے ہمیں فکس ہے کہ کون سا دن ہے، وہ منڈے ہے، اور جو ڈیٹ ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور کی رائے 12 ہے، اور 9 بھی اسی کے قریب ہے۔ 9 اور 12 میں اختلاف ہے، جمہور ہے وہ 12 ہے، اور جو ایئر ہے وہ عام الفیل ہے۔ عام الفیل یہ بھی جمہور کی رائے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ عام الفیل سے مراد کے جس سال ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا، اس میں جیسے کچھ بات ہم نے میریکل جو لیا تھا وہ یہودی قبیلے کے حوالے سے۔ دوسرا ایک روایت یہ ہے کہ زید ابن عمرو ابن نوفل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک بار اپنے وقت میں شام گیا تھا، اہل شام کے لوگوں کے ساتھ تھا، تو وہاں پہ ایک پریسٹ تھا جو کرسچنز کا پریسٹ تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ جو رات ہے، اس رات میں ایک نبی آنے والا ہے جو لاسٹ انبیاء ہے، تو تم جاؤ شام سے عرب جاؤ اور تم اس کی مدد کرنا اور اس کو اوبے کرنا۔ یہ ابن کثیر اور شیخ البانی نے حسن قرار دیا۔ تو ہم ان تمام چیزوں سے دیکھیں کہ کس طرح یہودی اور عیسائی، ان کے جو اسکرپچرز ہے، جو تورات اور انجیل ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کس طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو آخری نبی ہے وہ آنے والے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو وقت کے ہوتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، کھلا انکار کرتے ہیں۔ ان کے جو ربائز ہوتے ہیں، ان کے پریسٹ ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، مطلب وہ بھول ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ یہ نیشنلزم یا ریسزم کا جو معاملہ تھا کہ یہ میرے قوم میں سے کیوں نہیں، یہ عرب میں سے ہیں، وہ چیز انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اور جھٹلانے کے ساتھ وہ لعنتی اور
ظالمین میں سے काउंट हुए जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकरा दिया. इतना वाज़े पेशन गोई, इतना वाज़े चीज जानने के बावजूद भी. तो ये कुछ मिरेकल्स है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हो रही थी तो ये मिरेकल्स जो सही हदीस से साबित है. अब देखें कि हम में से हर कोई मेसी है तो मेसी के पास कितने बैलन डॉर्स है हमें पता है, रोनाल्डो के पास कितने बैलन डॉर्स हमें पता है, धोनी ने कितने वर्ल्ड कप जीते हमें मालूम है, धोनी के पास कौन सी गाड़ी है हमें मालूम है. ये अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन के बारे में हमें मालूम है, हमें अपने फेवरेट एक्टर के बारे में हमें मालूम है. लेकिन आप देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बेस्ट ऑफ क्रिएशन है, उनके बारे में हम सवाल करें तो कब पैदाइश हुई थी, किस हाल में पैदाइश हुई थी, उनका नाम कौन मोहम्मद रखा था, उनका नाम अहमद किसने रखा था, अच्छा मोहम्मद नाम क्यों रखा गया, उनके वालिद का क्या नाम था, हम में से अक्सर 90% फेल कर जाएंगे. मोहब्बत नारे लगाने से नहीं होता है कि हमने नारा लगा दिया कि हम मुहिब्बे रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं. मोहब्बत इससे नहीं आता है. मोहब्बत का मतलब होता है जानना. जिससे मोहब्बत होगी उसके बारे में जानने के लिए तड़प होगी दिल में. आप देखें कि कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसके पसंद और नापसंद का ख्याल रखता है कि उसको खाने में क्या पसंद है, उसको पहनने में क्या पसंद है, वो कौन सा कलर पसंद करेगा. एक एक छोटे छोटे चीजों का ख्याल रखा जाता है कि घर का कमरे का पेंट हम घर का जो करवाएं कि उसके पसंद का करवाएं, हम ये कपड़ा पहन के आज उसके पास मिलने जाते हैं क्योंकि ये रंग उसको पसंद है. तो जब इंसान किसी को पसंद करता है, जब उससे मोहब्बत करता है तो उसको जानने की तड़प ना हो ये मुमकिन नहीं है, उसको समझने की तड़प ना हो ये मुमकिन नहीं है, उसके मकसद की तड़प ना हो ये मुमकिन नहीं है. ये मोहब्बत फिर मोहब्बत नहीं होगी. मोहब्बत के लिए जरूरी है कि फिर उसको जाना जाए, उसको समझा जाए, उसके मिशन को समझा जाए, उसके आने के वजह को समझा जाए, उसके एक एक हरकत और सकनात से मोहब्बत हो, उसके हर इवेंट से मोहब्बत हो. तो ये असल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तकाजे हैं. लेकिन हम कुछ नहीं जानते. आज फिक्शनल इमेज के बारे में हमको बहुत मालूम है. कोई टीवी सीरीज वायरल हो जाता है तो उसके एक एक कैरेक्टर के बारे में हम घंटों डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं. एक फिक्शनल टीवी सीरीज है, उसके एक एक कैरेक्टर के बारे में हम डिफरेंट डिस्कस करते हैं. मार्वल का कोई वो आ जाए तो भाई आयरन मैन क्यों फिंगर को वो करता है. इस तरह के जितने मूवीज होते हैं उस पे हम देखते हैं कि हम लोग एक माहौल बना देते हैं और डिस्कशन और डिबेट में रात गुजर जाती है. लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना, उनके बारे में मोहब्बत के बारे उनके हवाले से कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, ये मोहब्बत नहीं है. तो मोहब्बत के लिए जरूरी है कि तड़प हो, और तड़प के लिए फिर आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, फिर उनको समझना पड़ेगा, उनके मिशन को समझना पड़ेगा, वो क्यों आए थे, कौन सी चीज को रिजेक्ट करने के लिए आए थे. तो ये जो सबसे प्राइम मकसद इस सीरत सीरीज को शुरू करने का है, या आप लोग के भी दिल में है कि कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को एक बार पढ़ा जाए, एक बार समझा जाए, देखा जाए. तो ये मकसद हमारा है. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का पार्ट में से है. तो ये कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश. इंशाअल्लाह ताला अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद जो उनके वेट नर्सेस कौन कौन थे और उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं. इंशाअल्लाह ताला फिर हम उस पर बात करेंगे, और फिर उनका बचपना और फिर उसके आसपास के जो इवेंट्स थे उस पर हम बात करेंगे. उसके बाद आखिरी में हम जाते जाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, उन्होंने नकल किया कि आई वॉज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रू मैरिज फ्रॉम आदम राइट ऑन अप. मतलब मैं जो हूं मोहम्मद, वो जिना से पैदा होने वाले नस्ल में से नहीं हूं. मतलब जो नस्ल है मेरी वो प्योर है. जो अंबिया होते हैं जो वो प्योर नस्ल से आते हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं पूरे नस्ल में मेरे जिना से कोई पैदा नहीं हुआ है. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक कौल है. उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ नाम हैं. अब इसमें भी हम में से बहुत लोग नहीं जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम है बहुत फेमस नाम है. अभी पूछ लिया जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा मोहम्मद और अहमद, इससे ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे. मोहम्मद के बारे में हमको मालूम है कि ये नाम उनके फैमिली ने दिया है. वो ख्वाब उनकी माँ को आया था, आमिना को. उनके अब्दुल मुत्तलिब को उन्होंने बताया, फिर उनके दादा ने ये नाम उनको दिया. अब मोहम्मद का मतलब होता है इटरनली प्रेज्ड,
جو زمین اور ہر جگہ جس کی تعریف کی جائے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیریکٹر ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو پریز کیا جائے, ان کے ایکشنز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی اس نام کا مطلب صحیح معنی میں وہ مطلب ریفلیکٹ ہوتا ہے. دوسرا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے احمد. احمد بھی اسی روٹ ورڈ سے آیا ہے. احمد اور محمد دونوں سیم روٹ ورڈ سے آیا ہے, حمد سے. حمد کا مطلب ہوتا ہے پریز, جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ, پریز ٹو بی اللہ. سو محمد اور احمد دونوں سیم روٹ سے ہے جس کا ہوتا ہے پریز. احمد کا مطلب ہوتا ہے ہی پریزز اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے مخلوق میں, پورے کریچر میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے, اللہ کو پریز کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہے الحاشر. الحشیر جس کو کہیں, الحشر, جو گیدر کرے گا ہول ہیومینٹی کو. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ریزریکٹ کرنا, اور تمام ہیومینٹی میں جو سب سے پہلا اٹھایا جائے گا. پھر الماہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ماہی ہے. ماہی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اریز کرے گا کفر کو, ختم کرے گا کفر کو. کوئی بھی پروفٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آئے تھے وہ سکسیڈ نہیں ہو پائے کفر کو پوری طریقے سے ایلیمینیٹ کرنے میں, سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ مشن اب کس کے اوپر آ گیا ہے؟ کیونکہ انبیاء آنے والے نہیں ہیں, تو یہ مشن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پر آ گیا ہے کہ جو مشن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ان کا نام تھا ماہی, کہ کفر کو پوری طریقے سے ختم کر دیا جائے اس سرزمین سے. تو اب یہ مشن کس کے اوپر ہے؟ فلفل نہیں ہوتا, کس کے اوپر آ گیا؟ اس امت کے اوپر آ گیا ہے. کہ اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سرزمین سے کفر کو ختم کر دے اور اللہ رب العزت کے شریعت کا نفاذ کرے. جب پورا کا پورا سرزمین مسلمانوں سے بھر جائے گا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تب یہ جا کے یہ جو مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الماہی, یہ پورا ہوگا کہ پورے طریقے سے کفر کرے گا. لیکن ہم ان کے امتی ہیں, ہم اسی کفر کے نظام میں ہی سانس لینا چاہتے ہیں, اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کی آئیڈیالوجیز میں مزہ کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ہمارا کام تو تھا کفر اور شرک کو ختم کرنا. لیکن ہم اسی میں مزہ کرنا چاہتے ہیں, اسی گنگا جمنی تہذیب میں ہمیں مزہ آتا ہے, اسی فیمنزم اور سیکولرزم اور جمہوریت اور لبرلزم میں ہمیں مزہ آتا ہے, اسی کفریہ تمام چیزوں میں. لیکن کرنا کیا تھا اور ہم کر کے آ رہے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے الملحمہ, نبی الملحمہ, دا پروفٹ آف فیئرس بیٹلز. ملحمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک خطرناک بیٹل, سیریز آف بیٹل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام کیا ہے؟ نبی الملحمہ, دا پروفٹ آف بیٹلز. آج لوگ بڑھیا پر کچرا پھینکنے والی روایت پڑھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنی وہ بڑھیا ہے, وہ کچرا پھینکتی تھی, اس کو معاف کر دیتے تھے. ایسی فیبریکیٹڈ روایت نقل کرتے ہیں, اور ایسی روایت جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے دا پروفٹ آف بیٹلز, اس چیز کو چھپا دیتے ہیں. ایک میننگ یہ ہے کہ امہ کا دا گریٹسٹ, ون میننگ از دیٹ دس امہ آر دا گریٹسٹ ان ٹرمس آف جہاد. کوئی بھی امت اتنی جہاد جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت نے لڑا ہے, وہ کوئی امت نہیں لڑے گی. دوسرا یہ بھی ہے کہ جو فیوچر آف ہیومینٹی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فیوچر ہوگا وہ بہت فیئرس بیٹلز کا زمانہ ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں ورلڈ وار 1 ہے, ورلڈ وار 2 ہے, ابھی ورلڈ وار 3. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام ہیں جو کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو, اس پر چلنے کی توفیق دے, اس کو اپنا مشن بنانے کی توفیق دے, تاکہ ہم صحیح معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائے جا سکے کہ ہم نے اس مشن کو, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا تھا کہ اے لوگوں اب تمہارے بیچ کوئی نبی نہیں آئے گا, تو ہم کیسے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے جبکہ ہم نے کبھی سیرت مطالعہ کیا ہی نہیں ہے, جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا کہا. وہ تو ہم نے لیکچر سن لیا ہے, کہیں ادھر ادھر کوئی پوسٹرز لگے ہوئے ہیں تو ہم نے پڑھ لیا ہے, کوئی فیس بک پہ اسٹیٹس آ گیا تو ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے, لیکن ہم نے تو خود پڑھا ہی نہیں کہ نبی نے کیا فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ, نبی نے کتنی جنگیں لڑی ہیں, نبی جنگیں کیوں لڑے ہیں, نبی کا اخلاق کیسا تھا, نبی کا کردار کیسا تھا.
نبی بولتے کیسے تھے، نبی بات کیسے کرتے تھے، یہ تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے؟ اس مشن کو آگے وہی بڑھا پائیں گے نا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنایا ہے، جن کو پتا تھا کہ نبی کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم آج یہ عزم کر کے اٹھے یہاں سے کہ جس انسان جو بیسٹ آف کریشن، بیسٹ آف کریشن کے بارے میں ہم ابھی تک لا علم ہے، یہ شرم کی بات ہے ہم تمام لوگوں کے لیے کہ ابھی تک لا علم ہے کہ جو پورے جہان کا سب سے بیسٹ آف کریشن ہے، جو کل آخرت کے دن ہماری وہ ہے شفاعت کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے، نہیں پتا ہے۔ تو آج یہ عزم کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ تعالی چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ رمضان ختم ہوتے ہوتے تک ہم کم سے کم سیرت کی ایک کتاب کو ضرور مکمل کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلو کو جاننے کی کوشش کریں گے جو پہلو ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو اسی مقصد کو لے کے یہ جو سیریز بھی ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، جو بات کتاب و سنت کے حوالے سے ہو اسے یاد رکھنے کی توفیق دے، اور جو بات کتاب و سنت سے نہیں ہو اسے آپ کو بھول جانے کی توفیق دے اور مجھے معاف کرائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔